المذنبین رحمت للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین امام الانبیاء والمرسلین انیس الغریبین سراج السالکین وعلى آلہ وازواجہ وصحبہ وبارک وسلم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم يوقنون. صدق اللہ مولانا العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سب پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ. بار بار میری آواز آئے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا جد الحسن والحسین. اونچی آواز میں پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا خاتم النبیین. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا خاتم الانبیاء والمرسلین. تمام تر حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ کی پاک بے بارگاہ کے لیے جس کا کرم اور فضل اور مہربانی اور عطا ہم سب گنہگاروں کے گناہوں کے سلسلے کے باوجود جاری گزاری ہے. اور ارب ہا درود و سلام خرب ہا درود و سلام اس کے پیارے محبوب سیدہ کائنات کے بابا حسنین کریمین کے نانا ابو بکر و عمر عثمان و علی اور ہم سب کے آقا و مولا حضرت نبی اسلام کی پاک بارگاہ عالیہ کے لیے حضرت محترم اللہ رب العزت کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ ہر سال کی طرح آج الحمدللہ 10 سال 9 سال ہو گئے ہیں اور یہ 10واں سالانہ ختم نبوت سیمینار محفل میلاد مصطفیٰ اور محفل ذکر غوث پاک اس میں ہم سب میں اور آپ جمع ہیں. عالیہ محترم آج میرے دل کو یہ ڈبل نہیں بلکہ ٹرپل خوشی اس لیے بھی ہو رہی ہے کہ آج ہمارے درمیان حضرت ذوق الانبیاء خواجہ خواجگان گنج شکر حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر آپ سرکار کی اولاد پاک میں سے میرے بابائی سرکار کے فیض یافتہ اور میرے بڑے مہربان مخدوم مکرم جناب قبلہ فضل احمد چشتی نقشبندی صاحب تشریف فرما ہے. اس محفل کی صدارت بھی کر رہے ہیں آپ سب زیارت بھی کریں تو ان کو ہم بڑے محبت سے خوش آمدید کہتے ہیں. میں نے آج تقریر نہیں کرنی گفتگو کرنی ہے. تقریر وہ تھی جو محترم علامہ حضرت علامہ مولانا محمد طیب نقشبندی جماعتی صاحب نے کی. تقریر وہ تھی جو کہ حضرت علامہ مولانا پروفیسر ڈاکٹر جناب محمد اکرم ازلی صاحب نے کی. اور قبلہ ڈاکٹر غلام محی الدین صاحب کی تقریریں تو آپ سنتے رہتے ہیں. مختصر سی میں نے آج گفتگو کرنی ہے شکریہ کے الفاظ کے ساتھ کہ اس رب کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں خاتم النبیین کی امت میں پیدا کیا, کلمہ والا کا در عطا فرمایا, ان کی پہچان عطا کی, اور جس نے ہمیں آج یہ 10واں ختم نبوت سیمینار دیکھنا نصیب کیا. تو حاضرین محترم جب بھی ختم نبوت کی بات ہوتی ہے تو ہم اپنے اکابر کی بات نہ کریں تو یہ بڑی زیادتی والی بات ہے. اور ختم نبوت کی قربانیاں اور آپ سرکار کی تاج ختم نبوت کی حفاظت کا کام تو سیدنا صدیق اکبر نے شروع کر دیا. حضور نے اپنے زمانہ پاک میں حکم فرما دیا تھا کہ جاؤ اس بدبخت اسود انسی کو جا کے قتل کر کے آؤ. لیکن میں نے آج 2 بزرگوں کا ذکر کرنا ہے اپنی بات کو غوث پاک پہ ختم کر دینا. دوستان گرامی, جب بھی طریق ختم نبوت کی بات آئے گی تو ان 2 بزرگوں کی خدمات کو ہم بلا نہیں سکتے. ایسے تو بہت سارے بزرگ ہیں اس صدی میں. جب وہ کانا دجال اس بدبخت نے حضرت سلائی کی میرے آقا کی تاج ختم نبوت پر, تو یہ 2 بزرگ, ایک پیر جماعت علی شاہ صاحب اور ایک پیر میر علی شاہ صاحب,
प्रिंसिपल हैं। तो मेरी ख्वाहिश जन्म दी है आज बैठे बैठे इधर ही हमारे अल्लामा मुनव्वर साहब भी तशरीफ फरमाए। आप सब आप हर साल इनकी ज़ियारत भी करवा देते हैं, इनसे खिताब भी करवाया करें अल्लामा मुनव्वर साहब से। तामर्दे सुगंध न गुस्ता बाशन ऐबो हुनरुश न हुस्ता बाशन के तहत हम भी देखें कि ये जितने प्यारे हैं उतना प्यारा बोलते भी हैं कि नहीं। तो आप इनका खिताब भी थोड़ा बहुत हमें सुना दिया करें, कोई बात नहीं, ये अहमदाबाद की रहने वाली है तो इसमें क्या हर्ज है। तो मेरे यहाँ बैठे बैठे आप सब एक जन्म ली ख्वाहिश में, तो आपकी मैं गोश्तबात करता हूँ उस ख्वाहिश को की तकमील अब आपके ज़िम्मे है कि आप वो कैसे वो तकमील करते हैं। और वो ख्वाहिश ये है कि एक तो प्रोग्राम होता है बाबुल नास को दावत दे के पीर भाइयों को, मुरीदों को, हज़रत साहब के बेलियों को बुला के, एक होता है सिर्फ चंद लोग 15, 20, 30 तरबियती नशिस्त, उसमें सारे जो अपने अपने शोबे के जिम्मेदार लोग हैं, चाहे वो उस्ताद हैं, चाहे वो किसी भी अपनी कैपेसिटी में अपनी अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं, उनको बुला के एक तरबियत नशिस्त की जाए। उसमें ना सिर्फ खत्म नबूवत का मौजूद रखा जाए बल्कि हर इस्लाही प्रोग्राम को रखा जाए, ओपन सवाल जवाब का मौजूद हो। और जब ये तजर्बा कामयाब हो जाएगा तो फिर हम उसी तरबियती नशिस्त को आवाम के सामने ले आएंगे। दोस्तों, इसका फायदा सबसे बड़ा ये होगा कि आज हर एक के हाथ में ये स्यापा मौजूद है जिसे हम मोबाइल बोलते हैं। हर बंदे के हाथ को जुबान लगती है, बल्कि मुझे कहना चाहिए हर बंदे के मुंह को खून लग गया। वो बदबख्त बोलता है तो मिर्जा जेलनी जैसे बदबख्तों को बोलने का मौका दिया जाता है। तो आखिर हम सब इन सब ये अल्लाह को किसने कम करना है? आप जैसे अल्लाह वालों ने जिनको दीन की भी समझ है और थोड़ा बहुत दुनिया की भी समझ है, सोशल मीडिया की भी समझ है। तो मेरी ये ख्वाहिश आप तक ये पहुँचानी मेरी जिम्मेदारी थी। अब आप इसको कैसे पूरी करते हैं, कैसे मॉडिफाई करते हैं, कि मुझे बड़ी खुशी हुई कि ये सब असातिज़ा किराम, चाहे वो छोटी कैपेसिटी में है, प्राइमरी कैपेसिटी में है, चाहे वो कॉलेज की कैपेसिटी में उस्ताद है, या चाहे वो यूनिवर्सिटी लेवल के साथ है, वो इस कॉन्फ्रेंस में शरीक हुए। तो दो ग्रुपों की दोस्तों में बात कर रहा था कि हज़रत किबला पीर जमात अली शाह साहब मुहद्दिस अलीपुरी आस्ताना अली आलिमपुर शरीफ अमीर मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह, जब मिर्ज़े काने दज्जाल ने कायनात के सबसे बड़े झूठे ने जब ये खुराफात बनाई और तौबा नऊज़ बिल्लाह झूठा ऐलान नबूवत किया, तो हज़रत पीर जमात अली शाह साहब लाहौर तशरीफ लाए और उन्होंने मिर्ज़े काने की रिहाइश के सामने 6 दिन कॉन्फ्रेंस की खुले मैदान। और फिर पीर मेहदी शाह साहब चूंकि दूर रहते थे इस्लामाबाद, रावलपिंडी, उस वक्त इस्लामाबाद तो नहीं बना था, रावलपिंडी के नवाब ने, तो सबसे पहले पीर जमात अली शाह साहब ने पीर मेहदी शाह साहब को खत लिखा कि आप आए और इस दज्जाल का मिलकर हम मुकाबला करें। सबसे पहले तो दोस्तों जाओगे हजरत पीर मेहदी शाह साहब को अल्लाह ने एजाज़ अता किया कि आपने बराह रास्त उस दज्जाल काने के साथ मुकाबला किया। वहाँ हजरत पीर जमात अली शाह साहब को ये सेना जाता है कि उन्होंने सबसे पहले वो खत लिख के उनको बुलाया और दावत दी। लेकिन ये सेहरा हजरत पीर मेहदी शाह साहब की सारी है कि आपने सबसे पहले उस काने दज्जाल को मुबाले के लिए चैलेंज किया, जो कि वो हार गया और उसने इनकार किया और राह फरार इख्तियार की। सारा वाक़या आप सुनते रहते हैं। बस मैं बैठो, मेरी गुफ्तगू सुनो, बैठो। हज़रत मोहतरम हजरत पीर मेहदी शाह साहब वो हीरो हैं, वो बदले जलील हैं अहले सुन्नत के, कि जिन्होंने मिर्ज़े काने के साथ डायरेक्ट मुकाबला किया। उनका एक कॉल सुन लें, वो फरमाते हैं कि जो बंदा भी खत्म नबूवत की काम करता है उसके पीछे मुस्तफा का हाथ होता है।
قیانی، گولڑی، قادری، چشتی، نظامی، ان سے کسی نے سوال کیا کہ حضور جب آپ بادشاہی مسجد میں گئے اور میرے سے کھانے وہ کہا کہ میرے سامنے بھی مردہ لایا جائے گا اور تیرے سامنے بھی مردہ لایا جائے گا، تو بھی دعا کرنا اور میں بھی دعا کروں گا، جس کی دعا سے یہ مردہ زندہ ہوگا وہ سچا دوسرا جھوٹا۔ میرا یہ عقیدہ ہے، پیر صاحب نے فرمایا میرا یہ عقیدہ ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں، آپ خاتم النبیین، تو نعوذ باللہ نبی پاک کو آخری نبی نہیں مانتا، تو اگر تیرا مردہ زندہ ہوا تو تو سچا، اور اگر میرا مردہ زندہ ہوا تو میں سچا۔ تو اس نے کہا لو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہاں پہ وہ آپ کے مرید نے سوال کیا اس موبائل کے بعد، وہ میں سوال بعد میں آپ کو جواب دیتا ہوں، پہلے آگے ذرا ایک تاریخی واقعہ سنیں گے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ میرے پیارے کلیم اور اس نامراد فرعون کو جا کے ذرا للکارو اور ڈراؤ اور اس سے ذرا مناظرہ بھی کرو اور مباہلہ بھی کرو۔ اب یہاں مناظرہ اور مباہلہ کی تعریف میں نہیں بیان کرتا، وقت کم ہے، تو آپ سرکار تشریف لے گئے حضرت موسیٰ کلیم اللہ، اللہ کے محبوب نبی، اللہ کے بڑے جلال قدر نبی، تو جا کے اس سے باتیں کی، تو اس نے جو خدا کا خدائی کا دعویٰ کر رکھا تھا سارا واقعہ قرآن پاک میں موجود ہے، لیکن میں کرکس جو نکالتا ہوں اس میں سے نکتہ وہ یہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو کہا، سارا واقعہ قرآن پاک میں موجود ہے، فرعون کو کہ اے بدبخت تو اپنے آپ کو خدا کہتا ہے، میرے خدا کی یہ شان ہے کہ وہ مشرق سے سورج طلوع کرتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے، اگر تو خدا ہے تو تو ذرا مغرب سے سورج طلوع کر کے دکھا اور مشرق میں سورج غروب کرتا ہے، اگر تو خدا ہے۔ اچھا اب وہ اللہ پاک نے فرمایا مبہوت ہو گیا، قرآن پاک کے لفظ ہے، تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دو پہلوان ہونا وہ اکھاڑے میں، تو پہلا پہلوان دعویٰ کر دے کہ تو ایسا کر کے دکھا تو دوسرا لاجواب ہو جائے، تو وہ مقابلہ خراب کرنے کے لیے کہہ دیتا ہے اچھا چلو میں تو نہیں کر سکتا تو ایسے کر کے دکھا دے۔ تو اگر موسیٰ علیہ السلام نے اس کو جب موسیٰ علیہ السلام نے اس کو جب چیلنج کر دیا کہ مغرب سے سورج نکالو، تو اگر خدا نہ خواستہ فرعون مقابلہ خراب کرنے کے لیے موسیٰ کو یہ کہہ دیتا اچھا موسیٰ میں تو نہیں نکال سکتا مغرب سے سورج، تو اپنے خدا کو کہو کہ وہ نکال کے دکھا دے۔ تو مفسرین لکھتے ہیں اور بڑے بڑے علماء کرام نے لکھا ہے کہ اس وقت فرشتے سورج کو رسے ڈال کے کھڑے تھے، اگر یہ فرعون کہہ دیتا کہ مغرب سے سورج نکال کے دکھاؤ اور موسیٰ اپنے خدا کو کہو، تو اللہ کے حکم سے سورج مغرب سے نکل آنا۔ رسے ڈالنے والی جو بات ہے یہ کوئی عام یہ والے رسے نہیں ہے، یہ اللہ پاک کی قدرت کی طرف اشارہ ہے، اللہ پاک کی طاقت کی طرف۔ تو پیر بھی شاہ صاحب سے کسی مرید نے سوال کیا کہ حضور آپ نے کہا کہ تو بھی مردہ زندہ کر اور میں بھی، تو خدا نہ خواستہ وہ مردہ زندہ کر دیتا، جادوگروں میں بڑی بڑی پاور ہوتی ہے، تو اس کے پاس بھی وقت کے بعد جادو ہوتا تو پھر ہم کیا کرتے؟ تو آپ نے فرمایا کہ کٹی قلعے میں اٹھتے کوتی ہے، کٹی قلعے میں اٹھتے ناشتی ہے، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھ کے گیا تھا سارے کا۔ تو دوستو اللہ والوں نے آج تک کفار سے، بدبختوں سے، نامرادوں سے جتنے بھی مباہلے کیے ہیں یہ صاحب گنبد خضرا کی نگاہ سے کیے ہیں، چاہے وہ درویش اور شریف وہ مزدور کیا نام تھا اس کا عبد القیوم کراچی والا وہ جو آگ میں کود گیا تھا وہ ہو، یا چاہے کوئی بڑے سے بڑا عالم ہو، جس کو جو بھی کامیابی ملی ہے وہ حضور کے نظر پاک کا صدقہ۔ تو میں نے ایک آیت پڑھی ہے سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات میں سے، وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ۔ ایک مربی مرزائیوں کا پادری کا عالم کہنا بھی یہاں پہ عالم کی توہین ہے، جو مرزائیوں کا گندے علم کا علم رکھنے والا تھا، بندہ ہو گیا باتیں شاتیں کرنے آپ سے بحث کرنے، تو آپ نے فرمایا میں تمہیں قرآن کے ہر صفحے
صفحے سے ختم نبوت ثابت کرتا ہوں. حضرت پیر مہدی شاہ صاحب نے قرآن کے ہر صفحے سے، اب 30 سپارے ہیں، اتنی صورتیں ہیں، تو آپ نے اتنا بڑا دعویٰ کر دیا، تو آپ سرکار نے قرآن پاک منگوایا اور صفحہ کھولا، تو یہ پہلا صفحہ کھل گیا اور اس میں یہی آیت جو میں نے پڑھی. اب اس کا پہلے آپ کا ترجمہ سنیں. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں یا سنا آپ کی ذات پر اور جو کچھ آپ سے پہلے نازل کیا ہم نے. مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں. تو پیر مہدی شاہ صاحب نے یہاں فرمایا وقت یہ دیکھ، یہ آیت بھی حضور کی ختم نبوت پہ دلالت کرتی ہے. اللہ نے فرمایا وَمِن قَبْلِكَ، اگر حضور کے بعد کسی نے آنا ہوتا تو اللہ یہاں کہتا مِن بَعْدِكَ، مِن بَعْدِكَ، کہ یہاں سننا جو آپ سے پہلے آئے ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور جو آپ کے بعد بھی آئیں گے ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں. تو اس لیے حضور کے بعد کوئی نبی ہے نہیں، آیا نہیں، آئے گا نہیں، تو اللہ نے من بعدِکَ نہیں فرمایا، من قبلِکَ فرمایا. تو یہ ہے ہر سمجھ کے حضور کی خدمت جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہے، ثابت ہوتی ہے. دوستو حضور کی امتی میں سے، حضور کی امت میں سے کوئی ولی ایسا نہیں جس نے حضور کی ختم نبوت کا کام نہ کیا ہو. یہ بڑے بڑے جو اولیاء کرام ہیں، حضور خواجہ خواجہ جناب حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء، اور ان کا کل اس بارے گزرا، ہم نے کل ان کا ذکر خیر بھی کیا، پچھلے ہفتے حضور غوث پاک کا ذکر کیا. ان میں سے کوئی بھی ولی ایسا نہیں جس نے اسلام کی توحید و رسالت کی تبلیغ کی ہو اور ختم نبوت کی تبلیغ نہ کی ہو. ہر ولی نے ختم نبوت کی تبلیغ جو ہے وہ کی ہے. حضرت غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی وہ واحد صوفی ہیں جنہوں نے 5000 یہودیوں کو مسلمان کیا. یہودی بڑی اکھڑ قوم ہے، بڑے ریجڈ، بڑے متشدد، وہ مسلمان نہیں ہوتے، کوئی اپنا مذہب چینج نہیں کرتے. اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اساتذہ کرام بیٹھے ہیں، سنیں ذرا غور سے، تقابل ادیان کو پڑھیں کہ یہودی یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی شخص باہر سے آگے یہودی نہیں ہو سکتا. یہودی کا بیٹا یہودی ہوگا، آگے اس کا بیٹا یہودی ہوگا، اس کا بیٹا، اس کا بیٹا، اس کا بیٹا. اب کوئی مسلمان یہ کہے، عیسائی کہے، ہندو کہے کہ نہیں جی یہودی مذہب بڑا اچھا ہے، میں یہودی ہونے لگا. یہودی قابل تبلیغ دین ہے. بات سمجھ رہے ہیں دوستو؟ اسلام تو قابل تبلیغ ہے نا. ہم مسلمانوں کو، ہم مسلمان علماء اکرام جو ہے وہ عیسائیوں کو بھی تبلیغ کرتے ہیں، ہندوؤں کو بھی کرتے ہیں کہ آؤ ہمارا دین میں آؤ. یہودی نہیں کرتے. یہودی کہتے ہیں جو یہودی ایک دفعہ ہو گیا اس کے بعد اس کا بیٹا یہودی ہوگا، تو باہر سے آگے یہودی مذہب اختیار کرے تو وہ نہیں ہو سکتا. یہاں پہ ایک مثال سنیں. امریکہ کی بہت مشہور سنگر تھی خاتون، گانے گاتی تھی انگریزی، پتہ نہیں کیا تھی، وہ مذہب تھی کیا تھی، لیکن یہ نوجوان بیٹھے ہیں، ان کی دلچسپی کے لیے میں سننے لگا. وہ عیسائی تھی، نہ جانے کیا تھی. اس نے یہ اعلان کر دیا امریکہ میں لاس اینجلس کے بڑے اسٹیج پر گانا گاتے ہوئے کہ میں اپنا مذہب تبدیل کر کے یہودی ہونے لگی. تو اسرائیل سے ان کے مولویوں کا فتویٰ گیا کہ تم یہودی نہیں ہو سکتی، یہودی صرف وہ ہے جو یہودی کا بیٹا ہے. تو دوستو ایسی اکھڑ قوم متشدد، ان کو حضرت غوث پاک نے 5000 یہودیوں کو مسلمان کیا. اور پھر دوسری اکھڑ ترین قوم کون ہے؟ متشدد ترین قوم ہمارے خطے کی بڑی متشدد، وہ کون ہے؟ کچھ بولو آپ کو پتا کون ہے؟ ہندو. اور خواجہ صاحب نے کتنے ہندو مسلمان کیے؟ خواجہ خواجہ، سلطان ہند، عطائے رسول، نائب رسول، خوشبو رسول، نائب رسول سے ہند، حضرت سید محمد معین الدین چشتی اجمیری، حسن سکری، انہوں نے 90 لاکھ کا دل بدل کے رکھا. تو ہمارے اکابر اولیاء تو وہ ہیں جو ان کے قلب پہ ضرب لگاتے رہے. تو دوستان گرامی قدر، آج پھر حضرت غوث پاک کی تعلیمات کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے. وقت کا کوئی سلطان صلاح الدین ایوبی دعا کرے کہ پھر آئے. فلسطین کے حالات اتنے زبردست دیگر کو ہیں، اتنے، میں پرسوں دیکھ رہا تھا پچھلے ہفتے کہ ان بدبختوں نے ایک ہسپتال میں بم مارا فلسطین کے. تو ایک خاتون تھی، 7واں 8واں
تو اس کے پیٹ میں بم لگا تو اس کے پیٹ میں سے جو بچہ تھا وہ باہر نکلا اور اس کا ماں کا ناڑو اس کے ساتھ لگا ہوا تھا۔ یہ ظلم کیا تک پہنچ چکا۔ میں اور آپ دعاؤں کے علاوہ کیا کر سکتے ہیں؟ ہمارے پاس کیا ہے؟ جن نادانوں کے پاس کچھ ہے وہ سارے سو رہے ہیں، جن نادانوں کے پاس کچھ ہے وہ یار کے ہاتھوں بکے ہوئے ہیں۔ تو ہم دعا کے علاوہ کیا کر سکتے ہیں؟ اور فلسطین اتنی غیور قوم ہے آپ صاحب کہ ہمارے وہ مصطفیٰ ٹرسٹ کے ایک ساتھی ہیں، وہ پچھلے ہفتے اسلام آباد گئے فلسطین کی ایمبیسی میں، تو وہاں پہ فلسطین کے طلبہ جو ہماری انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں وہ آئے ہوئے تھے، تو وہ المصطفیٰ ٹرسٹ کے کھرل صاحب نے کہا کہ جناب آپ ہمیں کوئی اکاؤنٹ نمبر دے دیں، ہم آپ کو پیسے بھیج دیں، یہاں سے ڈالر بھیج دیں۔ فلسطین والے بچوں کو کہا، طلباء کو کہا، ان کے اساتذہ کو کہا، ایمبیسی میں گئے، ایمبیسڈر کو کہا، تو سارے کے سارے دوستوں انہوں نے جو بات کی وہ میرے منہ میں بھی تماچا ہے، آپ کے منہ میں بھی، اور ہماری طاقتور حلقہ احباب کے منہ میں بھی تماچا ہے۔ وہ سارے فلسطینی طلباء جو اسلام آباد میں تھے وہ کہنے لگے ہمیں تمہارے پیسے نہیں چاہیے، ہمیں اسلحہ عطا کرو، ہمیں ایٹم بم دو۔ اتنے وہ غیور ہیں اور اتنے وہ ان کے اندر سیلف ریسپیکٹ دیکھیں کتنی ہے۔ 1998 میں جب پاکستان نے ایٹمی دھماکہ کیا، سب سے زیادہ خوشی فلسطین میں منائی، سب سے زیادہ خوشی فلسطینیوں نے منائی، اور چھوٹے چھوٹے بچے اس وقت کہتے تھے کہ اب ہمیں اسرائیلی نہیں ماریں گے، اب ہمارے مسلم برادر کے پاس ایٹم بم آ گیا۔ تو دوستو آج لگتا ہی ہے کہ ایٹم بم بھی ہمارا سب سے بڑا دشمن بنتا جا رہا ہے۔ تو دعا کریں کہ حضور غوث پاک کا ہی کوئی فیض یافتہ، اقبال نے کہا تھا نا کہ پاسباں مل گئے کعبے کو، تو وہ جو صنم خانہ کو یہ بنا کھڑا ہے، تو اب پاسباں کو ڈھونڈے کہاں ہے؟ کون ہے ہمارا پاسباں؟ تو علامہ خادم حسین رضوی صاحب اکثر یہ شعر پڑھا کرتے تھے، ان کی قبر پہ اللہ کی کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ وہ اقبال کی وہ نظم ہے، اس کا شعر پڑھتے تھے کہ نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا۔ اچھا پھر وہ بڑا اچھا انداز ہوتا، اپنے آپ سے سوال کرتے کہ کیوں ہے، پھر اپنے آپ سے جواب دیتے۔ میں اقبال نے پوچھا، اقبال نے کہا دوینا پرانی کہ اس وقت کے مسلمانوں نے دو سپر پاوروں کو الٹا پلٹا کے رکھ دیا، ایک فارس ایران اور ایک روم، غلبت روم والی سلطنت، ان کو الٹا پلٹا کے رکھ دیا۔ تو میں نے اقبال سے پوچھا، وہ اکثر ان کا یہ بڑا اندازہ بڑا خوبصورت تھا، علامہ صاحب کہتے ہیں خادم حسین رضوی صاحب کہ میں نے اقبال سے پوچھا، اقبال یہ تو بات ہوگی نا پرانی، اب اگلی بات کرو، آگے کیا ہو رہا ہے؟ کیا ہم نے ایسے ہی ہمیشہ سدا ہی لٹیا جا رہا ہے، سدا ہی تباہ ہو رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، سدا نہیں لٹیا جا رہا، سنا ہے یہ میں نے قدسیوں سے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا، سنا ہے یہ میں نے قدسیوں سے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا۔ تو دوستو دعا کریں وہ شیر ہوشیار ہو جائے۔ مجھے تو کوئی سلطان صاحب نہیں بھی نظر نہیں آتا۔ وہ حافظ والے کا غلام محی الدین صاحب بڑا پیارا قول بیان کرتے ہیں۔ حضرت صلاح الدین ایوبی سے کسی نے پوچھا کہ جناب آپ نے اتنی جنگیں لڑی، مسجد اقصی بھی آپ نے فتح کی، فلسطین آپ نے فتح کیا، اسلامی سلطنت میں دو شخصیات ایسی ہیں جنہوں نے مسجد اقصی کو فتح کیا، فلسطین کو فتح کیا، کون کون سی؟ حضرت سیدنا عمر فاروق اور حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی۔ اب تیسرا کون آئے گا یہ آپ بتائیں، یہ آپ اللہ والوں کو پتا ہو۔ تو پوچھا کہ حضور آپ کو شہادت کیوں نہیں ملی؟ صلاح الدین ایوبی سے پوچھا آپ شہید کیوں نہیں ہوئے؟ اتنی جنگیں آپ نے لڑی، صلیبی جنگیں بھی لڑی۔ تو وہ کہنے لگا اس لیے کہ میرے والد صاحب بچپن میں گود میں اٹھا کے مجھے شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس لے گئے، سبحان اللہ، انہوں نے محبت سے میرے گلے میں اپنا دست شفقت پھیرا، اس کے بعد کسی کی جرأت نہ ہوئی کہ میرے گلے میں کوئی تلوار چلا۔ تو دوستان گرامی، وقت کا سلطان صلاح الدین ایوبی دعا کرے اللہ کے ظاہر فرما دے اور ہماری یہ پریشانی، ہماری یہ ذلالت، ہماری یہ تباہی اور مسلمانوں کی
وہ کباب والی نیند جو پتہ نہیں کتنے 100 سال سے جاری ہے اور مزید کتنے سال جاری رہنی ہے، یہ اللہ کریم آپ ان کو بیداری عطا فرمائے۔ میں بارے دیگر بڑا شکر گزار ہوں ڈاکٹر صاحب کا، حافظ صاحب کا، ان کے سارے رفقا کا۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے جب سیکورٹی کے یہ جیکٹیں پہن کے ہمارے آگے پیچھے چلتے ہیں اور ختم نبوت کے نام پہ کام کرتے ہیں تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے۔ اللہ کی ان کی عمر میں، عمر میں، علم میں اور عمل میں برکتیں عطا فرمائے۔ آپ صاحب کے والد صاحب کا نام آج کسی نے نہیں لیا، میرے قبلہ، میرے باپ جیسے اور میرے گرو نما جناب قبلہ حافظ القاری محمد شفیق رضا نقشبندی دعوت برکات العالیہ، وہ بھی تشریف فرمایا، ان کا بھی بہت شکریہ، اللہ کی ان کو سلامت رکھے۔ دو باتیں آج آخر میں مزید دہرا دوں، ایک آپ صاحب جو اساتذہ کی تربیت کی نشست والی بات ہے میں رکھنی ہے، اور دوسری حافظ صاحب نے آج مرزا جینوی کی تیری پہنی جڑی کیتی ہے اور وہی غور نہ گل سنو۔ دوستان گرامی، سوشل میڈیا کا دور ہے، جب کوئی بات نہیں بات کرے گا تو وہ دل کو بڑی لگتی ہے۔ اس بدبخت کی گندی عادتوں میں سے ایک اور گندی بات یہ ہے کہ وہ گستاخانہ باتوں کو یا ایک حکمت والی باتوں کا یہ کرے کہ جس کو کوئی اس کا مسئلہ ذہن میں آئے، اس کے آپ کے موبائل سے گزرے تو اس کے پیچھے نہیں چل جانا، بلکہ ڈاکٹر صاحب کے پاس آنا ہے کہ یہ فلاں بات ہے، اس نے یہ کی ہے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، آپ بتائیں یہ کیا ہے۔ بس دو باتیں اس کی مجھے بھی سمجھ نہیں آئی، اب علمی بات عالم کو پتہ چلتی ہے نا، تو میں نے بھی ڈاکٹر صاحب سے رہنمائی دی، تو جتنا اللہ تعالیٰ نے کو شعور عقل عطا فرمایا وہ سب آپ کی رہنمائی کریں گے۔ مطلب یہ بات کہنے کا کہ کوئی نوجوان، میرا بیٹا، میرا بھائی جو مجھ سے عمر میں چھوٹے، میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ ان کی خبیث کی گانا سن کے انہیں مگر ہی نہ ٹوٹ پڑنا۔ سمجھ آنے کا کہ نہیں آتی؟ روانہ کرتے ہیں کہ صرف مرزا جیل میں نہیں، اور بھی کسی بدبختی کوئی گستاخ گل سنو۔ اللہ کی نے قرآن میں واضح فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ اللہ والوں سے پوچھ لیا کرو اگر تم نہیں جانتے تھے۔ اللہ والے کون ہیں؟ دسو، اللہ والے سمجھ کے ہم کون ہیں؟ تو اس لیے دوستو کوئی غلطی سمجھ نہ آئے تو بغیر تحقیق دے، بغیر پوچھیا کسی نے مگر نہیں ٹوٹ پڑا۔ اللہ کریم تو آگے میرے ایمان دی حفاظت فرمائے کہ میں اللہ دی قسم چک کے کہنا کہ ایمان نہ ہی نبی پاک دے ادب کا، حضور دی محبت کا نام ایمان ہے، حضور دے ادب کا نام ایمان ہے۔ اللہ کریم میں ساری کہکشان مجلس و سامد رکھے۔ قبلہ صوفی نظر محمد توگیری صاحب کا بھی بڑا شکریہ ادا کرنا کہ کوئی تشریف لے آئے، اتنے سال اسی انہوں نے مسجد سے پروگرام کرتے آئے ہیں تے آج دوستہ 3-4 سال تو بلکہ چوتھا پنجواں پروگرام ہے جڑا کہ اس پیاری مسجد کرما والا شہید دہج ہو رہا ہے، تو میں آپ صاحب کو گزارش کر رہا ہوں حافظ جی اگلے سال آپ بھی مسجد میں بھی دوبارہ ایک دفعہ پھر پروگرام کرواؤ بدل کے کہ اللہ کریم اس مسجد کو بھی آباد شاد فرمائے۔ یہ نقش و نگار، تزئین و آرائش، اور مجھے بڑا خوشی ہوئی اتنے جا کے قرآن محل کا آپ صاحب نے ساتھ دورہ کروایا کہ اللہ کریم صاحب قرآن کا صدقہ اس قرآن محل کو قرآن دے پیارے طلباء کے مفارنہ بھی پڑھتے تے تجویز والے نہ بھی پڑھتے۔ اللہ کی میری معذرات کو مبارکہ سے پورا موضوع فرمائے۔ آمین آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔